مجھے اس عورت سے نفرت ہے اور اس کے بچوں سے شدید ترین نفرت، اور اب مجھے اپنے آپ سے بھی نفرت ہونے لگی ہے۔ اس نے سنگی بینچ پر بیٹھتے ہوئے کرب سے سوچا، جب آدمی انسانیت کے مقام سے گرتا ہے تو کیا محسوس کرتا ہے، اور جب کسی کی نظر سے گرتا ہے تو کیا بیتتی ہے اس پر۔ کچھ گرم قطرے اس کے گالوں پر پھسلتے ہوئے گردن پر لٹک آئے تھے۔ اس نے تھرک کر بینچ کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ وہ خود کو اندھی کھائی میں گرتا محسوس کرتا ہے، یا پھر ضمیر کی عدالت میں صفائیاں پیش کی جاتی ہیں۔ ضمیر کی عدالت، وہ بڑبڑائی تھی۔ بڑی سخت عدالت ہوتی ہے جس میں مجرم اپنے لیے خود سزا تجویز کرتا ہے۔ کیا خود کوئی اپنے ہاتھوں گلے میں پھانسی کا پھندا ڈال سکتا ہے کیا؟ اس نے ہتھیلیوں کی پشت سے آنسوؤں کو صاف کیا۔ دھند کی وجہ سے کوئی منظر صاف نہیں تھا، ہر چیز قہر میں لپٹی اداس تھی، بالکل اس کی طرح۔ کچھ ہمت کر کے اس نے اٹھنا چاہا تھا مگر کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، سردی کی وجہ سے نہیں بلکہ اس بار کی وجہ سے جو اٹھایا نہیں جا رہا تھا۔ اس نے اپنی دھونکی کی مانند چلتی ہوئی سانسوں کو ہموار کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکی۔ اس نے بغیر دیکھے دائیں ہاتھ سے ٹٹولتے ہوئے منرل واٹر کی بوتل کو اٹھایا اور منہ سے لگا لیا، پھر بائیں ہاتھ کی مٹھی کھولی اور 3-4 گولیاں نکال کر نگل لیں۔ میں نے ساری زندگی کیا کیا؟ ایک فلم تھی جو ذہن کی اسکرین پر چلنے لگی۔ آنکھیں بند کر کے اس نے سر جھٹکنا شروع کر دیا۔ وہ کچھ سوچنا نہیں چاہتی تھی، مگر میں نے صرف اور صرف نفرت کی، اس نے سوچا، اور پھر اسے یاد آ گیا کہ اس نے کسی سے محبت بھی کی تھی۔ آنکھوں سے ایک بار پھر پانی روانی سے بہنے لگا تھا۔ وہ آنسوؤں کو پونچھتے ہوئے ہنسنے لگی اور پھر ہنستے ہنستے ایک دم چپ ہو گئی۔ ہاں، میں نے حیدر سے محبت کی تھی، وہ ہذیانی انداز میں چیخی اور پھر دہاڑے مار مار کر رونے لگی۔ پارک اس وقت سنسان تھا، بلکہ رات کے 2 بجے کسے ضرورت تھی پارک میں آنے کی؟ اس نے دور دور تک سناٹوں کو محسوس کر کے ایک دفعہ پھر اٹھنا چاہا۔ اس بار وہ کامیاب ہو گئی تھی، مگر دوسرے ہی پل لڑکتی ہوئی سرد گھاس پر گر گئی۔ اس کے منہ سے سفید جھاگ نکل رہا تھا، جبکہ ٹانگیں بے جان ہو گئی تھیں اور شاید جسم بھی۔ نئی صبح نیا ہنگامہ لے آئی تھی۔ اگرچہ ازکی صبح خیز تھی، لیکن نہ جانے کیوں آج آنکھ دیر سے کھلی۔ جب وہ اٹھی تو سورج آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ وہ اسپرنگ کی طرح اچھل کر واش روم کی طرف بھاگی، منہ پر 2-3 پانی کے چپاکے مار کر تولیہ سے چہرہ تھپتھپایا۔ دیا اور زید ابھی تک سو رہے تھے۔ ازکی کو کچھ اطمینان ہوا۔ حیدر کا کندھا ہلا کر اسے جگانے اور باتھ روم کی طرف دھکیلنے میں کم از کم 7 منٹ لگے تھے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے کچن کی طرف آ گئی، چائے کا پانی چولہے پر رکھا اور فریج کھول کر آٹا نکالنا چاہا تو خالی برتن منہ چڑھانے لگا۔ شدید کوفت کے عالم میں اس نے بریڈ کے پیکٹ کو نکال کر ٹوسٹر آن کیا۔ اسی پل حیدر کی حسب معمول آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ ازکی، میرا ٹاول کدھر ہے؟ وہ باتھ روم میں کھڑا گرج رہا تھا۔ ازکی نے دہل کر دونوں بچوں کی طرف دیکھا، پھر تلملاتے ہوئے تولیہ سٹینڈ پر پھینک دیا اور دیا کو تھپکنے لگی۔ حیدر بالوں کو تولیہ سے رگڑتے ہوئے جلدی جلدی کی گردان کیے جا رہا تھا۔ اس کی یہی جلد بازی ازکی کو بکھلا دیتی تھی۔ ہر کام جو 1.5 منٹ میں ہونا ہوتا تھا، الٹ پلٹ ہو کر 10 منٹ لے لیتا۔ پھر حیدر کی ہفکیاں عروج پر پہنچ جاتی، پارا چڑھ جاتا اور سارا نزلہ تھر تھر کانپتی ازکی پر گرتا۔ اپنی غلطی کو اس نے کبھی تسلیم ہی نہیں کیا تھا۔ حیدر بلے شرٹ کو الٹ پلٹ کر کے دیکھ رہا تھا۔ ازکی کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ اس نے کن اکھیوں سے حیدر کے تاثرات نوٹ کیے۔ حیدر، ٹائم کم ہے، لیٹ ہو جائیں گے آپ، جلدی سے چینج کر کے ناشتہ کر لیں۔ ازکی نے اس کا دھیان شرٹ سے ہٹانا چاہا تھا۔ وقت کا احساس دلاتے ہوئے اسے اچانک چولہے پر رکھی چائے کا خیال آیا۔ وہ کچن کی طرف جانے لگی تھی جب حیدر نے جھنجھلاتے ہوئے شرٹ صوفہ پر اچھال دی۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ وائٹ لائننگ والی شرٹ پریس کر دو۔ تم جانتی تو ہو کہ مجھے یہ کلر سخت ناپسند ہے۔ آج یہی پہن لیں۔ رات کو میں نے آدھی بند آنکھوں کے ساتھ آپ کے کپڑے استری کیے تھے اور ابھی تو میں نے ناشتہ بھی بنانا ہے، ازکی نے کچھ ڈرتے ہوئے کہا تھا۔ جواباً حیدر نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا، ٹیبل کو ٹھوکر ماری، شرٹ کو اٹھایا اور استری سٹینڈ کی طرف بڑھ گیا۔ انتہائی ضدی شخص ہے، وہ منہ ہی منہ میں بدبدائی اور پھر ناشتہ میز پر لگانے لگی۔ 15 منٹ بعد
فل تیاریوں کے ساتھ خوشبوئیں بکھیرتا وہ کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ ازکی پر نظر پڑی تو ایک اور خطرناک قسم کی گولی پھینکی۔ ناشتہ تو کر لیں۔ حیدر کو دروازے کی طرف بڑھتا دیکھ کر وہ تیزی سے اس کے پیچھے آئی تھی۔ نہیں کرنا مجھے ناشتہ واشتہ۔ اس کا موڈ سخت خراب تھا۔ ازکی نے روکنے کی کوشش کی مگر بے سود۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اتر گیا تھا۔ اس نے کھڑکی میں کھڑے ہو کر کئی صورتیں حیدر پر پڑھ کر پھونکیں۔ جب تک گاڑی نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی تھی وہ کھڑکی میں ہی اسے دیکھتی رہی۔ گاڑی نے ٹرن لیا تو وہ پردے برابر کر کے بیڈ روم میں چلی آئی۔ یہ سب تو معمول کا حصہ بن گیا تھا۔ جب کبھی حیدر کا موڈ آف ہوتا وہ اس کے جذبات کا خیال کیے بغیر اپنی ضد پر اڑ جاتا۔ غصے میں کبھی اسے احساس ہی نہیں ہوتا تھا کہ ازکی کے نازک دل کو کتنی ٹھیس پہنچی ہے۔ اب تک تو اسے عادی ہو جانا چاہیے تھا مگر وہ اپنی فطرت کا کیا کرتی۔ لوازمات سے سجی ٹیبل کو دیکھ کر اسے رونا آ گیا۔ مینگو شیک کو فریج میں رکھتے ہوئے اس نے کتنے ہی آنسو بہا دیے۔ ہاف فرائی، ایگ، بریڈ، جیم، مارجرین اور کیک، ایک ایک کر کے ساری چیزیں اٹھاتے ہوئے وہ سخت دل برداشتہ تھی۔ حیدر زیادہ چائے نہیں پیتا تھا جبکہ ازکی کی آنکھیں چائے کے بغیر کھلتی نہیں تھیں، لیکن اس وقت چائے پینے کو بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ بچوں کو دیکھا تو وہ ابھی تک سو رہے تھے۔ دونوں 2.5 سال کے ہو رہے تھے، بے حد صحت مند، خوبصورت۔ اس نے باری باری دونوں کی پیشانی چومی اور پھر لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی۔ دل بار بار کے آ رہا تھا۔ وہ جتنی بھی کوشش کرتی تھی صبح کے وقت ضرور کوئی نہ کوئی بدمزگی ہو ہی جاتی تھی۔ جب سے وہ اس فلیٹ میں شفٹ ہوئے تھے حیدر اکثر ہی کسی نہ کسی بہانے سے ناشتہ نہیں کرتا تھا۔ پہلے تو صرف شک تھا اسے، اب یقین ہونے لگا تھا کہ حیدر راحت ولا جاتا ہے۔ اسے حیدر کے راہ دلا جانے پر کوئی اعتراض نہیں تھا بلکہ وہ تو اس کے کھٹور رویے اور بے حسی پر کڑتی رہتی تھی۔ یہ تو معمول کی باتیں تھیں اس کے لیے۔ صبح صبح حیدر یوں ہی ہنگامہ مچائے رکھتا تھا۔ ازکی کا ایک پیر کچن میں اور دوسرا بیڈ روم میں ہوتا۔ ازکی میرا والٹ نہیں مل رہا۔ وہ دوڑتی ہوئی بیڈ روم میں آتی۔ بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھے والٹ کو دیکھ کر اسے بھی غصہ آ جاتا۔ یہ کیا ہے؟ وہ اس کے سامنے والٹ لہراتی تو وہ انجان بن کر بول پن سے بولتا، اچھا ادھر رکھا تھا، مجھے تو نظر نہیں آیا۔ یا پھر میری بلیو ریبن والی فائل نہیں مل رہی۔ وہ ڈھونڈ ڈانٹ کر فائل برآمد کرتی۔ ذرا موبائل تو چارجنگ پر لگانا۔ وہ فرنگ پین میں انڈا ڈالنا بول کر موبائل کو دیکھنے لگتی۔ گھی گرم ہو کر اچھلنے لگتا۔ وہ چائے بنا رہی ہوتی تو حیدر ایک دفعہ پھر چیختا ہوا اس کے سر پر پہنچ جاتا تھا، میرے ساکس تو ڈھونڈ دو، نہ جانے ایک کہاں غائب ہو گیا ہے۔ وہ ساکس دینے آتی تو نیا آرڈر جاری ہو جاتا، یہ بلیک شوز رہنے دو، براؤن پالش کر دو۔ ازکی جوتے پالش کرنا شروع کرتی تو حیدر تیار ہو کر ٹیبل تک آ جاتا۔ اسی اثناء میں ناشتہ ادھورا رہ جاتا۔ نتیجہ تن وہ جلتا کلستا اسے باتیں سناتا، آفس سدھارتا۔ اس سارے قصہ میں اپنا قصور نہ ہونے کے باوجود وہ خود کو کوستی رہ جاتی۔ اس وقت بھی اسے خود پر غصہ آ رہا تھا۔ دیا کے رونے کی آواز سن کر وہ اٹھ بیٹھی۔ دونوں بہن بھائی نہ صرف اٹھ چکے تھے بلکہ رونے کا پروگرام بھی شروع ہو چکا تھا۔ دیا اور زید کے منہ دھلا کر اس نے باری باری کپڑے تبدیل کیے، بیڈ روم کی چیزیں سمیٹیں۔ ان دونوں کے پیچھے بھاگ کر ناشتہ کرواتے ہوئے اس کا دھیان بھٹک گیا تھا۔ دونوں تھے بھی بلا کے شرارتی، کوئی ڈیکوریشن پیس ان دونوں کی عتاب سے نہیں بچا تھا۔ وہ تو سنجیدگی سے سوچ رہی تھی کہ ان کی 30ویں سالگرہ کے بعد مونٹسوری میں داخل کروا دے گی۔ آرام سے کارٹون دیکھو اور خبردار جو شرارت کی تو اور دیا آپ بھائی سے ذرا دور ہو کر بیٹھیں۔ کارٹون لگا کر اس نے دونوں کو ٹی وی کے سامنے بٹھا دیا۔ باؤلز میں تھوڑے تھوڑے چپس ڈال کر اس نے دیا اور زید کے سامنے رکھے تھے تاکہ دونوں مصروف رہیں۔ دریا نے شرارت سے بھائی کے باؤل میں ہاتھ مارا تھا، یعنی کہ حد ہی ہو گئی۔ ذرا بھی تنبیہ کا اثر نہیں ہوا تھا۔ ازکی کے گھورنے کا الٹا اثر ہوا۔ وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگی اور پھر دوڑ کر اس کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ یقیناً لاڈ کا موڈ ہو رہا تھا۔ ازکی نے اٹھا کر اس کے گال کو چوما، پھر صوفہ پر بٹھاتے ہوئے بولی، مجھے کام کر لینے دو، پھر پاپا آ جائیں گے اور میں نے کھانا بھی بنانا ہے۔ پاپا کدھر گئے ہیں؟ آفس۔ ازکی کے بجائے زید نے مدبرانہ انداز میں جواب دیا۔ ازکی کو ہنسی آ گئی۔ وہ دونوں کارٹون دیکھنے میں مشغول ہو گئے، لہٰذا وہ آرام سے کام کر سکتی تھی۔ حیدر کے کئی مرتبہ کہنے کے باوجود اس نے کام والی نہیں رکھی تھی۔
کام تھا بھی کتنا، سارا دن بور ہونے سے بہتر تھا کہ وہ مصروف ہی رہتی۔ برتن دھونے کے بعد اس نے کچن صاف کیا۔ بچوں کے کپڑے سرف میں بھگوئے تھے، انہیں کھنگال کر الگنی رب پھیلایا۔ ڈسٹنگ کی۔ حیدر کو ڈسٹ سے سخت الرجی تھی۔ حیدر کی امی بھی بے حد صفائی پسند خاتون تھیں، مجال ہے جو گرد کی تہ نظر آ جائے، حتیٰ کہ ڈسٹ بن تک چم چم کرتا تھا۔ کام سے فراغت کے بعد اس نے اپنا حلیہ درست کیا۔ دیا اور زید کی آواز نہیں آ رہی تھی جبکہ ٹی وی چل رہا تھا۔ وہ بے حد پریشانی کے عالم میں لانج میں آئی تو دیا صوفہ پر جبکہ زید کارپٹ پر بے خبر سو رہے تھے۔ اس نے نرمی سے زید کو باہوں میں اٹھا کر بیڈ پہ لٹایا اور دیا کے اوپر چادر ڈال کر ٹی وی بند کر دیا، اور خود بھی کارپٹ پر دراز ہو گئی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور ذہن راحت ولا میں اٹکا ہوا تھا۔